السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا گھر کے ہر ایک آدمی پر واجب ہے یا گھر کا کوئی ایک آدمی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، جو انسان مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا مل سکتا ہو، اتنا پیسہ ہو تو وہ انسان مالک نصاب ہے اور اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ میں جن جن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، قربانی میں بھی ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر 1 سال کا گزر جانا یہ ضروری ہے اور قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثلا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان 9 ذی الحجہ کو اتنا پیسہ پا گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا، تو اب اس کے زکوٰۃ اس پر واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ واپس پورا 1 سال گزر جائے اور واپس 9 ذی الحجہ پہنچ جائے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کرنے کے لیے 9 ذی الحجہ کو اس کے پاس مال آیا اتنا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو اب 10 ذی الحجہ کو قربانی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اگلے سال وہ قربانی کرنا ہوگا، نہیں، مال آ گیا ہے، اب اسی قربانی میں آپ کو اپنی طرف سے قربانی پیش کرنا یہ ضروری ہے، یعنی قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مالک نصاب ہونا، اگر کوئی انسان مالک نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب رہی بات یہ کہ گھر کے ایک آدمی کی طرف سے کریں یا کئی لوگ ہیں گھر میں تو کئی لوگوں کی طرف سے کریں، تو بھائی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ کہہ دیا کہ جس کے پاس اتنا مال ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر کے کسی ایک فرد کے پاس اتنا مال ہے تو صرف ایک پر واجب ہوگا، اور اگر گھر کے 5 ممبر ہیں، 6 ممبر ہیں اور 6 کے پاس اتنا مال ہے کہ ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہو جائے گی، تو ہر ایک پر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے مثلا گھر میں ہے، امی ہے، ابو ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، بہن ہے، 5 لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امی کے پاس بھی اتنا زیور ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، ابا کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے، بیٹے کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے، خود وہ مالک ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، بیوی جو بہو ہے اس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے یا زیور ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، بہن ہے اس کے پاس اتنا پیسہ یا زیور ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ تو آپ کے گھر کے 5 ممبر ہیں تو 5 پر واجب ہے اگر سب کے پاس ہے۔ اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ گھر کے یہ 4 ممبر جو ہیں یہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے اور ان سب کے مالک و مختار جو ہیں وہ ابا ہوتے ہیں، اور ان سب کے مال کے مالک حقیقت میں یہ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کماتے دھماتے ہیں یا ان کے جو زیور ہیں ان سب کے مالک جو ہیں ابا ہیں، اگر ایسا مسئلہ ہے تو صرف ان پر واجب ہوگا۔ اور ہر ایک اگر اپنی اپنی چیز کا مالک ہے تو ہر ایک پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے میں لوگ غلطیاں بہت کرتے ہیں، گھر کے کسی ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر دیتے اور سمجھتے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے الگ الگ ممبروں پر زکوٰۃ واجب ہے اور اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ قربانی واجب ہو، تو پھر ہر ایک ممبر پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر ہر ایک پر نہیں ہے تو جس پر ہے صرف اس پر قربانی واجب ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں، ہم
اب آپ کے لیے قربانی کے مسائل ایک ایک دو دو کر کے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، تاکہ آپ کی جو ذہنوں میں اس وقت قربانی کے مسائل کے حوالے سے کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ ہم دور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔